واقعہ مجھے یاد آیا. لاہور کے اندر ایک مسجد کے امام تھے صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے تھے کہ بہت زبردست اور انتہائی نفیس طبیعت کے مالک اور حافظ قرآن تھے، اور ایسا قرآن مجید پڑھتے تھے. بابا جی کہتے تھے کہ جب بھی رمضان ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں ان کے پیچھے ہی پورا قرآن مجید ختم کروں، اور کہتے تھے کہ میں جب ان کے پیچھے قرآن مجید پڑھتا تھا، تراویح سنتا تھا، اور جب وہ نماز ادا کرتے تھے تو جب میں نیت کرتا تھا کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، تو ایسی کیفیت کا نزول ہوتا تھا. بابا جی کہتے تھے کہ مجھے کعبہ اور اس کے اندر موجود لوگ لبیک پڑھتے ہوئے باقاعدہ نظر آتے اور سنائی دیتے تھے. اس امام کی توجہ اتنی زیادہ کامل رب کی طرف ہوا کرتی تھی. ایسے امام صاحب تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. بڑا عجیب معاملہ تھا ان کا. رمضان مبارکہ کے اندر پورے قرآن مجید کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان پر جب پہنچتے تو خود پیچھے ہو جاتے، جو سامع ہوتا اس کو آگے کر دیتے اور کہتے کہ سورہ رحمان تو نے پڑھنی ہے. اور ہر سال یہ معاملہ ہوتا. تو لوگ جو ہے وہ باتیں بناتے کہ یہ امام صاحب کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، جب بھی سورہ رحمان آتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سورہ رحمان نہیں پڑھتے ہیں، جب یہ سورہ رحمان ہو جاتی ہے پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ جو ہے نوجوانوں نے ایک سال ایسا ہوا کہ طے کر لیا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ پورے حافظ نہیں ہیں امام صاحب، اسی وجہ سے یہ سورہ رحمان نہیں پڑھتے. ان کو سورہ رحمان جو ہے وہ حفظ نہیں ہے. اگر ان کو سورہ رحمان حفظ ہوتی تو یہ جو ہے کبھی بھی اس طریقے سے ترک نہیں کرتے. اس بار ان نوجوانوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے ہم زبردستی امام صاحب کو جو ہے کہیں گے کہ یا تو سورہ رحمان پڑھیں، یا پھر ہم لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کریں گے کہ ان کو تو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، تو حافظ قرآن نہیں ہے، تو ہم کیوں ان سے تراویح پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام صاحب آپ جو ہے کھل کر بتائیں، کیا آپ حافظ نہیں ہیں، آپ سورہ رحمان نہیں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کچھ نہیں کہا. خیر جب آخری دن آنا شروع ہوئے، 27واں پارہ آنا شروع ہوا، تو انہوں نے بہت زیادہ کمیٹی والوں کو بھی دیگر لوگوں کو بھی یہ زور لگانا شروع کیا اور کہا کہ امام صاحب کو آج جو ہے بول دیا جائے کہ اب وہ سورہ رحمان کے ساتھ پورے 27ویں پارے کو مکمل کریں. جب وہ وقت آیا تو بابا جی کہتے ہیں کہ ان امام صاحب نے وصیت لکھی، بیٹے کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جن جن لوگوں کے جو جو معاملات تھے وہ ذکر کیے، وہ وصیت جو ہے ان کے حوالے کی، اور ان کو سب بتایا کہ دیکھو بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت انسان کے لیے لکھا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو سنت طریقے ہیں تدفین کے اس کو جو ہے اپنائیں. تو وہ ساری نصیحتیں وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کرنا شروع ہوئے. بچے پریشان کہ یہ اچانک والد صاحب کو کیا ہوا، اچھے بھلے روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ صحت والے ہیں، صحت سلامتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نصیحتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے، چلو کوئی کیفیت ہوگی ان کی. خیر انہوں نے ساری وصیت وغیرہ دے دی، سب کچھ دے دیا، سب سے ملے، ملاقات کی، گھر والوں سے ملے، اور ملنے کے بعد اب عشاء کی نماز کے لیے گئے. تو وہ نوجوان پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام صاحب آج آپ نے سورہ رحمان بھی پڑھنی ہے، آج وقت ہے، آج کا دن ہے سورہ رحمان کا، آپ نے لازمی پڑھنی ہے، یا پھر آپ لوگوں کو کہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے، مجھے نہیں آتی. تو آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور تراویح پڑھنا شروع ہوئے. تراویح پڑھتے ہوئے جب سورہ رحمان کے اوپر پہنچے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. جب یہاں تک پہنچے اور اگلی آیت تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور تلاوت کرتے ہوئے اسی وقت حالت نماز کے اندر ہی وصال کر کے انتقال کر گئے. وہ سورہ رحمان پوری نہیں پڑھ سکے. اس قدر اس سورہ رحمان کی اس آیت کا اثر انہوں نے قبول کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. وہ تلاوت کرتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور میں سمجھتا تھا ان کی کیفیت کو، اور لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی تم نہیں جانتے اس درویش کو، یہ صرف امام مسجد نہیں ہے، سمجھو اس بات کو، یہ کس کیفیت کے اندر ہے اور کس کیفیت کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تم نہیں جانتے. تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایسے درویش ہوتے ہیں، ایسے قرآن مجید کے اثر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. اور آج ایک ہم ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس پر کوئی توجہ نہیں. تو بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی توجہ ہر طریقے سے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر بھی غور و تفکر کرے، اور دل کی جو گندگی ہے، جو ثقالت ہے، اس کو دور کرے، جو کثافت ہے اس کو دور کرے. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے حصے کے اندر احتیاط کی راہ اختیار کیسے کرنا اور احوال کو مخفی رکھنے کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.